آخری حج کا سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان. پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ. الصبر والسماحہ. اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر. میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا. پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی. ہر جاندار کا لازمی جز پانی. دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر. صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا. صبر نکال دو. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو. معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا. جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا. تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ. ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا. اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم. مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے. تو اب فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے؟ کہیں گے بما صبرت. وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری. اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا، آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل. ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور بھی نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں.
تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن یا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، اور میں اڑا دے گا۔ یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ۔ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا، فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام، اور آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور ایک دم نور ہی نور چھا جائے، جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور پروٹوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلامان قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن یا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا